مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نبی نے خواب دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وحی آ گئی بیت اللہ کا طواف کرنے کی۔ مکے سے امام الانبیاء کو نکال دیا گیا تھا، صحابہ کو مکے سے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ مکہ ان کا آبائی گھر تھا، مکے میں ان کا بچپن گزرا تھا، مکے میں ان کی جوانی گزری تھی، مکے میں ان کے گھر تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کے خاندان تھے، مکے کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی۔ امام الانبیاء کو بھی مکے سے بڑی محبت تھی، نکال دیا مکے سے، مسلمان بھی نکل گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، ہر شے کی قربانی دے دی اللہ کے دین کی خاطر۔ اپنا وطن، اپنا کاروبار، رشتہ دار، ہر شے چھوڑ کر جانا پریشانی کا باعث تو ہوتا ہی ہے انسانوں کے لیے۔ پریشان تھے صحابہ، پھر گھر تھا اللہ کا، بیت اللہ کا، رب کی زمین پر سب سے مقدس جگہ، رب کی زمین پر سب سے مقدس جگہ، رب کا گھر، جس گھر میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے افضل، اس گھر میں نمازیں پڑھنے سے محروم۔ پریشانی تو تھی دل میں، بے سکونی بھی تھی۔ قصور ہم نے کوئی نہیں کیا، ہمیں رب کے گھر سے دور کر دیا گیا، نکال دیا گیا، ہمارا جرم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہی نازل ہو گئی، خواب آیا، اللہ کے نبی نے کہا چلو بھی عمرہ کرنے جانا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے عمرہ کرنے جانا ہے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، سب عمرے کے لیے تیار ہو کر چل پڑے۔ 14,000 کتنے 14,000 صحابہ، ان کا لشکر چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، جس کو وہ ترس رہے تھے، جس سے نکلے ہوئے ان کو 5-6 سال ہو گئے تھے، اور مکے سے نکالے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، مکے واپس نہیں جا سکے تھے، بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکے تھے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے، بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ مشرکین مکہ وہاں اپنا قوت جمائے بیٹھے تھے۔ وہی آ گئی، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، تیار ہو گئے، صحابہ بھی تیار ہو گئے، 14,000 کا لشکر چل پڑا۔ خطرہ بھی ہے کہ کافروں نے ہمیں وہاں داخل ہونے نہیں دینا، اور عین ممکن ہے وہ ہم سے کیا کریں گے، لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ اس کے باوجود چل پڑے۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، آسمانوں والے رب نے یہ اپنے نبی کے ساتھ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنی آبائی جگہ مکہ کی طرف روانہ ہونے والے آسمانوں والے رب نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی، ان کے دلوں سے ہر قسم کا ڈر اور خوف ختم کر دیا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہ مومنین کے لفظ میرے نہیں ہیں، کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، کسی امام صاحب کے نہیں ہیں، یہ آسمانوں والے رب کا سچا کلام ہے، رب کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پروردگار کے الفاظ ہیں۔ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہ محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھ جانے والے سارے مومن ہیں۔ ان مومنوں کے دلوں میں آسمانوں والے رب نے سکونت، اطمینان نازل فرما دیا۔ کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خدشہ ان کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکنے والا، ان کے لیے رکاوٹ بننے والا نہیں تھا۔ اللہ نے سکینت نازل کر دی ان پر۔ سنانے کا مقصد ہے آسمانوں والا رب اپنی لا ریب کتاب میں کہتا ہے ان کو کون ہے یہ مومنین۔ هو الذی انزل، کون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے؟ مومنین تھے۔ ان کو میں نے نہیں مومنین کہا، رب العالمین کہتے ہیں ایمان والے تھے وہ۔
اچھا فرمایا فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا ما ایمانہم، تاکہ مومن تو وہ پہلے بھی ہیں، تاکہ ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو جائے، ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا تم مکے میں اپنے کاروباروں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دنیا کی ہر محبت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر جاؤ گے تو ایک دن آئے گا آسمانوں والا رب دوبارہ تمہیں اس مکے کے مالک بنا کے چھوڑے گا۔ یہ وعدہ تھا لیزدادوا ایمانا، وہ واپس آ رہے تھے تاکہ وہ آسمانوں والے رب کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے سچا ہوتا ہوا دیکھیں۔ جب رب کے وعدے کو سچا ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ کہ جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا، وہ پورا ہو گیا، اس سے ان کے ایمان اور بڑھنے تھے۔ اللہ کہتا ہے وہ آ رہے تھے آسمانوں والے رب نے ان ساری چیزوں کو، ان کے دلوں سے سارے خدشات کو، سارے خطروں کو، ساری پریشانیوں کو ختم کر کے آسمانوں والے رب نے اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں پر اطمینان، سکینت، راحت اور سکون نازل کیا ہوا تھا تاکہ ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے، ان کے ایمان بڑھ جائیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ رب ان کے ایمان کو 4 چاند اور لگانا چاہتا تھا، ان کے ایمان بڑھانا چاہتا تھا۔ فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ پہلے ان کو نکالا کیوں گیا مکے سے، اس وقت رب کہاں گیا ہوا تھا، اس وقت اس نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی، کیوں ان کو تکلیفیں دی گئیں؟ کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب جب ان کو مکے سے نکالا گیا تھا مار پیٹ کر، چھین چھان کر سب کچھ، اللہ اس وقت بھی ان کو مکے پر غالب کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اور آسمانوں زمینوں کے سارے لشکر رب کے تابع ہیں، حکم کے، وہ رب کے پاس ہیں، ساری قوتوں کا مالک وہ ہے، وہ ان کو نکلنے سے پہلے بھی ان کافروں پر غلبہ دے سکتا تھا، لیکن رب اپنے ان ایمان والے بندوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اللہ ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ یہ ایمان کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ لشکر سارے رب کے پاس تھے، وہ نکلنے کے بغیر بھی ان کو مکے میں غلبہ، عزت، کامیابی دے سکتا تھا، لیکن اس نے تو امتحان لینا تھا، آزمانا تھا ان کا ایمان کتنا کو پکا ہے، یہ ایمان کو مقدم رکھتے ہیں یا دنیا کے مفاد پر چلتے ہیں۔ جب انہوں نے ایمان کی خاطر ہر دکھ جھیل لیا، ہر قربانی دے دی، ہر خطرے کو انگیج کر لیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کپڑے واپس لے لیے مکے والوں نے، بیٹا ہاتھوں سے اکلوتا بیٹا چھین لیا، کپڑے اتروا لیے، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر اپنے سطر کو ڈھانپ کر جا رہا ہے، بیوی بھی چھین لی۔ اتنی بڑی قربانیاں کس کو بچانے کے لیے؟ ایمان کے لیے۔ یہ امتحان تھا، اللہ کی قسم بہت بڑا امتحان تھا۔ وہاں گھر بار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، زمینیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کو چھوڑ کے ادھر چلے جانا، بیوی چھوڑ دینا، دودھ پیتا ہوا بچہ چھوڑ دینا، اپنے کپڑے چھوڑ دینا، مال و متاع چھوڑ دینا، کنگال ہو کے چلے جانا۔ ایمان یہ امتحان تھا، امتحان، آزمائش تھی۔ جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ او لوگو، او مسلمانوں، او قرآن پڑھنے والوں، مت سمجھنا رب نے پہلے ان کو کیوں نکلنے دیا، ادھر ہی غالب کر دیتا۔ اللہ نے امتحان لینا تھا، لے لیا، لشکر ہیں رب کے پاس، وہ کر سکتا تھا غالب۔ تو جب امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر آسمانوں والے رب نے کیا سند دی ان کو، کس سند کے مستحق ٹھہرے یہ پاس ہونے والے اس ایمان کے امتحان میں؟ یہ سند آگے رب نے دی ہے، میں نے نہیں، نہ کسی مولوی صاحب نے، یہ آسمانوں والے رب کی سند۔ یہ سورہ الفتح 26واں پارہ، رب کا قرآن، 4 نمبر آیت، کیا کہا؟ 5 نمبر آیت، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
یہ سارے مومن مرد اور یہ ساری ایمان والی عورتیں میں ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. جو ایمان کے امتحان میں پاس ہو گئے، آسمانوں والے رب نے ان کے دلوں میں سکون نازل فرما دیا. یہ نبی کے ساتھ مکے کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں، ان کے سکون میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ہم اپنی آبائی جگہ میں جائیں گے، ہم اللہ کے گھر کا جا کر طواف کریں گے، ہم بیت اللہ کو جا کر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ہم مشرق اسود کو بوسے دیں گے، ہم نبی کے ساتھ گھومیں گے، مسجد میں نمازیں پڑھیں گے. ان کے دل اور سکون والے بن رہے تھے. آسمانوں والا رب مسلسل ان کے سکون میں اضافہ کرتا جا رہا تھا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے امتحان میں پاس ہونے پر آسمانوں والا رب ان کو سند دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. یہ مرد بھی سارے ایمان والے، یہ عورتیں بھی ساری ایمان والی، سارے مرد بھی ایمان والے، ساری عورتیں بھی ایمان والی. بس یہ سرٹیفکیٹ کہا نہیں، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ان ایمان والے مردوں کو، ان ایمان والی عورتوں کو داخل کرے جنات، باغوں میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں اور باغوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے، ایک دن کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، ایک صدی کے لیے نہیں. کعبے کے رب کی قسم، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان جنتوں میں. یہ آسمانوں والے رب نے ایمان کے امتحان میں پاس ہونے والے اپنے مومن بندوں کے لیے یہ سند اپنے قرآن میں نازل کر دی. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہاں تھے تو یہ انسان ہی، آدم کی اولاد ہی، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں. لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، آسمانوں والے رب نے اس امتحان میں، ایمان کے امتحان میں پاس ہونے کی بنا پر ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیا. رب نے ساری خطائیں مٹا دی ان کی کوئی غلطی ان کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہی. لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کے ہاں یہ بڑی کامیابی ہے کہ رب کسی کو جنتوں میں داخل کر دے، رب اس کے ایمان کی سند جاری کر دے، رب اس کی کمیوں کوتاہیوں کو مٹا دے، معاف کر دے. اصل بڑی کامیابی اور دنیا میں بسنے والے انسانوں یہ ہے، وہ کامیاب ہو گئے، بڑی کامیابی پا گئے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.